جس میں دو آ جائے وہ خالص نہیں رہتا، اخلاص کیسے ہو سکتا؟ جیسے اگر دودھ میں پانی ملا دیا تو خالص رہا؟ بولو بھائی، علماء بول رہے ہیں، آپ لوگ نہیں بول رہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میرے جانے کے بعد بولیں گے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ بولو بھائی، دودھ میں پانی ملا تو خالص رہا کیا؟ مل کے بولو، خالص رہا کیا؟ جب خالص نہیں رہا تو اخلاص کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دودھ میں پانی ملے گا تو ملاوٹ ہو گئی، اخلاص نہ رہا۔ پانی کے اندر پانی ملا دیا لیکن بسلیری میں بورنگ کا پانی ملایا تو بھی خالص نہیں رہا، ملاوٹ ہو گئی۔ ہے پانی، کوالٹی ایک نہیں ہے، اس لیے اخلاص خالص نہیں رہا۔ دیسی گھی میں نقلی گھی ملا دیا، دونوں گھی ہے، کہنے میں بھی گھی ہے لیکن بولو خالص رہا؟ بولو بھائی، خالص کس کو کہتے ہیں؟ جس میں صرف ایک ہوگا دوسرا نہیں ہوگا۔ اب جس میں اللہ نے اپنی ڈیفینیشن بیان کی، اپنا پریچے کرایا، اپنا تعارف کرایا، اپنے آپ کو بتایا، اس صورت کا نام رکھا خالص نہیں، اخلاص۔ یعنی اس میں جہنم کا ذکر نہیں کروں گا، 113 صورتوں میں جنت اور جہنم کا ذکر ہوگا۔ جب میں اپنے آپ کو بیان کروں گا تو نہ جنت بیان کروں گا نہ جہنم بیان کروں گا۔ جب میں اپنے آپ کو بیان کروں گا نہ قبر بیان کروں گا نہ حشر بیان کروں گا۔ جب میں اپنے آپ کو بیان کروں گا نہ زمین بیان کروں گا نہ آسمان بیان کروں گا۔ حتیٰ کہ جب میں اپنے آپ کو بیان کروں گا نہ موسیٰ کا ذکر کروں گا نہ عیسیٰ کا ذکر کروں گا نہ داؤد کا ذکر کروں گا نہ ایوب کا ذکر کروں گا، مخلوق کا ذکر نہیں کروں گا، کیونکہ میں ہوں۔ بے شک سبحان اللہ، انہو وہی ہے۔ جب اپنا ذکر کرانے کی بات آئی تو کسی کا ذکر نہیں ہوگا، کیونکہ یہ صورت اخلاص ہے۔ جی بتا کیا ہے، تیرا تعارف کیا ہے؟ توجہ، جی تیرا تعارف کیا ہے بتا، تو آواز آتی ہے جہاں کسی کا ذکر نہیں کر رہے تھے، پسند بھی نہیں کیا، وہاں شروع کہاں سے کیا؟ اپنی آپ سے پہلے کسی کو کہنا کیا کہا جا رہا ہے؟ قل، اے محبوب آپ فرما دو، بے شک اے محبوب آپ فرما دو، توحید کیا ہے، ذکر خدا کیا ہے۔ خود خدا ہو کر اپنا ذکر بعد میں کرتا ہے، آمنہ کے لال کا ذکر پہلے۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، آگے سے پیچھے تک ہاتھ اٹھا کے نعرے کا جواب دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، خواجہ کا ہندوستان، جشن دستار بندی، حضور سید امین القادری صاحب قبلہ، مدرسہ اسلامیہ ترکیہ ہریانہ۔ واہ واہ واہ، اپنا ذکر بعد ہو، اللہ بعد میں آ رہا ہے، پہلے قل آ رہا ہے۔ قل آپ کہیے محبوب، یعنی اس کو بھی پسند ہے کہ میرا ذکر بعد میں ہو۔ اب اگر کسی کو فتویٰ لگانا ہے سنیوں پہ نہ لگاؤ، پہلے قرآن کے خلاف قلم اٹھاؤ، پھر سمجھے گے کہ تمہاری ماں نے کتنا دودھ پلایا۔ اور جب قرآن کے خلاف قلم نہیں اٹھا سکتے تو پھر ماننا پڑے گا جو سہارنپور اور ارد گرد والے بیان کر رہے ہیں وہ توحید نہیں ہے، جو بریلی والے بیان کر رہے ہیں وہی توحید ہے۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آسنا بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ وہ کنواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا۔ یہی بولے سدرہ والے، چمن جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ ارے او خدا کے بندو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو، ابھی کیا ہوا خدایا؟ نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا وہ مشکل، تیرے روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا۔ یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ کوٹ پہ سکایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ حمد بھی ہو رہی ہے تو رسول اللہ کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ یہ کہاں سے ذہن ملا؟ یہ سورہ اخلاص سے ذہن ملا۔ رب فرما رہا ہے ہمارا ذکر بعد میں ہوگا، محبوب تیرا ذکر پہلے۔ کیا بات ہے حضرت، سبحان قل آپ فرما
ہے. پھر کہا جاتا ہے هو اللہ احد, وہ اللہ ہے اور ایک ہے. سبحان وہ اللہ. سمجھ, وہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد, نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا کوئی بیٹا, وہ کسی کا بیٹا ہے. جو بیٹا ہو وہ خدا نہیں ہے, اور جس کا بیٹا ہو وہ بھی خدا نہیں. ہم سے کیوں لڑتے ہیں لوگ, کہتے ہیں کہ ہمارے فلاں تو وہاں پیدا ہوئے. ہم نے کہا جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے بھیا, ہم سے جو لینا ہے سب لے لو, لیکن اعتراف کر لو کہ خدا نہیں تھے. کیا بات ہے حضرت, واہ. اعتراف کر لو کہ خدا نہیں تھے. ہم سب خوشی خوشی دے دیں گے, جو دے سکتے ہیں جائز ہے سب دے دیں, لیکن مان تو لو لم یلد ولم یولد, خدا وہی ہوتا ہے جو لم یلد بھی ہے ولم یولد. بتائیں نا, وہ کسی کا بیٹا نہیں ہوتا اور اس کا کوئی بیٹا نہیں ہوتا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اور پھر کیا شان ہے, اس کے ساجھے کا کوئی نہیں ہے. یہ میں ہندوستان کے تناظر میں نہیں کہہ رہا ہوں بات, یہ ہمارا مذہب آفاقی مذہب ہے, پوری دنیا کے. عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ عیسیٰ خدا کا بیٹا کہتے ہیں, بیٹا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں عیسیٰ پیدا ہوئے, ہم نے کہا پیدا ہوئے تو خدا کیسے ہوئے؟ مریم پیدا ہوئی. اسی لیے توجہ کرنا, توجہ, پورے قرآن میں چند لوگوں کی میلاد بیان ہوئی. توجہ ہے, قرآن اٹھا کے دیکھیں, چند لوگوں کی پیدائش اللہ نے بیان کی ہے. بعد میں جن جن لوگوں کو خدا کہا جانے والا تھا, اللہ نے سب کی میلاد بیان کر دی. کیوں؟ تاکہ پتہ چل جائے جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش, حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی امی کے پیٹ میں جو درد اٹھا اس درد کو ہی بیان کر دیا. اتنا پکا بیان کیا تاکہ کوئی انکار نہ کر سکے کہ یہ پیدا نہیں ہوئے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ پیدائش ہی سے تو جڑ کٹتی ہے شرک کی. کیا بات ہے, پیدائش سے تو جڑ کٹتی ہے شرک کی. اسی لیے عیسیٰ کی ولادت اللہ نے بیان کیا کہ لوگ عیسیٰ کو خدا نہ کہیں, اور ہم مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت اس لیے بیان کرتے ہیں اور ان کا میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ کوئی ان کو خدا نہ کہے. اس لیے کہ تو لوگ کہتے ہیں میلاد بنانا بھی شرک ہے. میں نے کہا ملا جی تھوڑی تو شرم کرو, میلاد اسی کی ہوتی ہے جو خدا نہیں ہوتا. جب بنا لیا میلاد تو شرک کیسے ہوا؟ یہ تو شرک کا کاٹ ہے, یہ تو شرک کا توڑ ہے. اگر لوگوں کو شرک سے بچانا ہے تو بتاؤ کہ محمد رسول اللہ پیدا ہوئے, اور پیدا ہوئے کی شان سے ہوئے, پوری میلاد بیان ہوئی. میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اخیر کی طرف آتا. یہ ایمان ہے, یہ توحید ہے. توحید اللہ نے اپنے ذکر سے پہلے اپنے محبوب کا ذکر. ایمان کی اہمیت جانو, اپنے بچوں کو نصیحت کرو, ایمان پلاؤ. ڈاکٹر, انجینئر, سب کچھ بعد میں بناؤ, خطیب, ادیب, نقیب بعد میں بناؤ, پہلے ایمان پلاؤ. اور ایمان کسی کے لیے نفرت نہیں سکھاتا, ایمان تو محبت ہی سکھاتا. آج ہمارے گھر میں ایمان کی تعلیم نہیں, ایمانیات کی تعلیم. بتاؤ, اور آسان زبان میں بتا دوں, ایمان اگر سکھانا نہیں کچھ آتا نا, تو جو سنی عالم دین سنجیدہ طور پہ آپ کے بچوں کو ایمان سکھا سکتا, اس کی کیسٹ, اس کا بیان آپ روزانہ گھر میں 1 گھنٹہ چلاؤ, ایمان مضبوط ہوگا. ایمان کی برکت کیا ہے؟ اگر انسان کے پاس صرف ایمان ہے تو بھی وہ کامیاب ہے. اسی لیے آج ایمان چاہیے. یہ جو اسکول کالجز کے اندر محنت کا کیوں نہیں پتا ہے, کوئی سبجیکٹ پڑھانے پہ محنت ہو یا نہ ہو, الا ماشاءاللہ جو بڑی بڑی کالجز ہیں, بڑے بڑے ادارے, اس میں یہ سبجیکٹ میں محنت ہوتی ہے کہ اگر تم مسلمان ہو تو تمہارا ایمان کیسے چھینا ہے. اسی لیے لڑکے سائنس ٹیکنالوجی پڑھ کے خدا کے وجود کا انکار کر رہے ہیں, اسلام کے سوال نشان. اور ایک بات اور عرض کروں, یہاں علماء سے کبھی دور مت ہونا. آج علماء بیزاری کی ایک مہم چلائی جا رہی ہے, اس لیے کہ دنیا جانتی ہے جس دن یہ علماء سے دور ہو جائیں گے ان کا ایمان چھیننا آسان ہو جائے گا. اور ایمان چھیننے کے لیے ایک تو دنیاوی ادارے ہیں, پڑھ لکھ لے رہے ہیں تو کہتے ہیں خدا ہے تو اس کا وجود کہاں ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کا وجود ہے, اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ خدا کو سب لوگوں نے بن دیکھے کہا خدا ہے, لیکن ایک ہستی اللہ نے ایسی بھیجی جو آ کر کہتا ہے انی رأیت ربی, میں نے اپنے رب کو دیکھا. اور وہ کون ہے؟ وہ ہمارا نبی ہے, ہمارے آقا نے اللہ کو دیکھا. اور حضور اتنے سچے تھے, حضور اتنے سچے تھے کہ ان کی سچائی کی گواہی ان کے دشمنوں نے دی. یہاں ایک بات اور عرض کر دوں آپ سے, حضور کتنے سچے تھے تھوڑا سمجھنا. قرآن کے اندر رسول اللہ کو گالیاں, یعنی کہ جو کافروں نے گالیاں دی ہے, ان گالیوں کو جو کافر بکتے تھے, گندی گلیز گالیاں,
تو ان گالیوں کو جو گالیاں انہوں نے کافروں نے دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ کیا تذکرہ فرمایا ہے؟ کہ انہوں نے میرے محبوب کو یہ گالی۔ قرآن گالی کی کتاب نہیں، قرآن گالی کو نقل نہیں کرتا، قرآن گالی کو بیان نہیں کرتا، لیکن گالی کا مطلب کیا؟ گالی کا مطلب یہ کہ جس کو کسی کو اس کے منصب سے ہٹ کر بیان کر دو تو یہ گالی ہے۔ جیسے کتے کو کہو کہ کتا تو گالی نہیں ہوئی، لیکن کسی عالم کو کہہ دو معاذ اللہ تو یہ گالی ہوتی ہے نا۔ تو انہوں نے رسول اللہ کو گالیاں دی۔ قرآن گالی کی کتاب نہیں، قرآن گالی بیان کرنے والی کتاب نہیں، قرآن بڑی مقدس کتاب ہے۔ لیکن قرآن کی حکمت یہ تھی کہ جو گندے الفاظ انہوں نے نبی کے لیے کہے، قرآن نے پہلے اس کو بیان کیا پھر اس کا جواب دیا۔ جیسے انہوں نے نبی کو کہا کہ یہ پاگل ہے، تو قرآن نے بتایا کہ یہ لوگ میرے محبوب کو کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہے، لیکن اللہ قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ آپ مجنون نہیں ہو۔ پہلے بیان کیا، انہوں نے کہا مجنون ہے تو بیان کیا، اس کو بیان کر کے پھر اس کا جواب دیا۔ انہوں نے رسول اللہ کے لیے کہا کہ محمد کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اللہ نے پہلے وہ بیان کیا پھر اس کا جواب دیا۔ تبت یدا ابی لہب، یہ صورت آئی۔ کسی نے کہا نبی کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ نے اس کے خلاف 10 آیتیں اتاری، آخری میں کہتی ہے وَتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ سَنِينَ۔ لیکن اسی طرح انہوں نے کہا یہ جادوگر ہے، قرآن نے بیان کیا کہ یہ میرے محبوب کو جادوگر کہتے ہیں، میرا محبوب جادوگر نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا ان پہ جادو کا اثر ہوا ہے، تو قرآن کہتا ہے میرے محبوب کو یہ کہتے ہیں جادو کا اثر ہوا ہے، لیکن میرے محبوب پہ جادو کا اثر۔ بولو بھائی بات سمجھ میں آتی ہے؟ بات سمجھ میں آتی ہے؟ قرآن گالی کی کتاب نہیں، قرآن کے اندر گالی بیان نہیں ہو سکتی، لیکن حکمت یہ تھی، انہوں نے کہا پاگل پہلے بیان ہوا اس کا جواب ہوا، انہوں نے کہا جادوگر پہلے بیان ہوا اس کا جواب ہوا، انہوں نے کہا یہ پہلے بیان اس کا جواب ہوا۔ کیوں ایسا ہوا؟ حکمت کیا تھی؟ توجہ، چھوڑ دو بھائی، حکمت کیا تھی؟ توجہ، حکمت کیا تھی؟ بہت نازک بات آئی۔ انہوں نے جو کہا قرآن بیان کر کے جواب دے رہا ہے۔ حکمت کیا تھی؟ قیامت تک کے مسلمانوں سن لو، انہوں نے نبی کو مجنون تو کہا، نبی کو جادوگر تو کہا، نبی کو معاذ اللہ پاگل تو کہا، خبیثوں نے بکواس کی، لیکن اتنی گندی گندی باتیں کرنے کے باوجود یہ نبی کو جھوٹا نہ کہہ سکے، اس لیے کہ نبی اتنے سچے تھے کہ ان کی سچائی کی گواہی یہ گنڈے بھی دیا کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اتنا سچا نبی جس خدا کے